بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اپنا پیارا وطن مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن بعد میں مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا۔ بیت المقدس یا اس کے قریب ایک شہر اریحا تھا جس میں عمالقہ قبیلے کے لوگ آباد تھے، اور وہ لشکر کی آمد کا سن کر اسے خالی کر گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کے قریب پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطّۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ بنی اسرائیل نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی تھا بال میں دانہ۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھیرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کر بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی، مگر دو حضرات کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون رضی اللہ عنہما نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا، دوسروں کو نہ بتایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، شہر کے دروازے سے ان میں داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب سے افسردہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل تھی، اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے سارا دن چلتے رہتے، اور جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، سوائے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، اور اتنی بڑی جماعت کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 برس آوارہ و حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خلاف عادات میں سے ہے، قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من سلوا اتارا، اور فرمایا، ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ۔ بنی اسرائیل نے شکر ادا نہ کیا
اور نافرمانی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔